اور جس کے ساتھ آپ زنا کرتے رہے ہیں اس کی کتنی ہے؟ اس کی بھی 30 کے اوپر ہے. 30 کے اوپر ہے. شادی نہیں پہلے ہوئی؟ 2 شادیاں ہوئی ہیں اس کی. 2 شادیاں ہوئی ہیں. ہاں بچے جی. کتنے ہیں اس کے؟ بچہ نہیں تھا نا، اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ریلیشن رکھتی ہوں، شاید مجھے اگر ہو گیا تو ہو سکتا ہے میں آگے بھی جاؤں گی تو نے اس کے ساتھ ناکام زنا نہ ہوں. کیا ہے، وہ حاملہ ہوگی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے مجھے کہا تھا، میں نے کہا تھا، یہ ہوا تھا. جو بھی ہے پتہ ہے آپ کو بھی، یہ ایک ہی طرف سے تھوڑی نہ ہوتا. وہ تو ایک کی بول طرف رہے سے ہیں نہیں. جی گن پوائنٹ کیا، یہ کیا، یہ کیا. گن پوائنٹ کوئی استعمال کر 10 سکتا ہے؟ 2023 کو ایک ظفر نامی شخص درخواست میرے پاس لے کر آیا کہ میری بہن کے ساتھ میرے بنوئی نے زنا بالجبر کیا ہے، جو 1.5-2 ماہ سے حاملہ ہے. اس درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے میں نے آپ مقدمہ نے اس درج ملزم کی کیا. بات سنی. اس کا کہنا ہے کہ میری رضامندگی یعنی کہ کیلے کی نہیں تھی، نہ میں نے زبردستی کی ہے، بلکہ اس لڑکی کی بھی رضامندگی تھی، یعنی کہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ 2 دفعہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ڈیورس ہو چکی تھی، اور تیسری دفعہ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ کام کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں یعنی کہ بچہ پیدا کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد اس نے یہ کام کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ایف آئی آر پھر انہوں نے کیوں درج کروا دی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی تو رضامندگی تھی، اس کی بھی رضامندگی تھی، ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے پھر؟ یہ میں اس بات کا مجھے نہیں پتا. اس کے گھر والوں کو کیسے پتا چلا؟ یہ بھی نہیں مجھے پتا. مجھے تو انہوں نے فون کیا کہ کدھر ہو، میں گھر ہوں. تو نیچے آئے تو ملازم لے کے کھڑے تھے. تو ظاہر سی بات ہے فون پہ لڑکی نے نہیں بتایا کیا بات چیت ہوئی ہے، گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی کسی طرح کی بات نہیں. ایس ایچ او صاحب سے بات کرتے ہیں، باقی کی اس کیس کی جو تفصیل ہے ان سے جانتے ہیں کہ حقیقت ہے کیا، کس طرح سے اس ملزم کو اریسٹ کیا ہے، اور کیا واقع ہی جو ہے نا وہ اس کی رضامندگی شامل تھی. اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو دونوں کو سزا ملنی چاہیے. ابھی ایس ایچ او صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ایس ایچ او تھانہ صدر حاجی شریف صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس ملزم کو گرفتار کس طرح سے کیا، اور جو اپلیکیشن آئی تھی وہ کیا تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے کہ اس نے اپنی سالی کے ساتھ ریپ کیا، کیا یہ حقیقت ہے؟ ان سے بات کر کے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس اپلیکیشن آئی اس میں یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی سالی کے ساتھ ریپ کیا ہے، تو اس طرح کے واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو کیا اس ملزم نے اقبال جرم کیا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ السلام علیکم. مورخہ 10 2023 کو ایک ظفر نامی شخص درخواست میرے پاس لے کر آیا کہ میری بہن کے ساتھ میرے بنوئی نے زنا بالجبر کیا ہے، جو 1.5-2 ماہ سے حاملہ ہے. اس درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے میں نے مقدمہ درج کیا. مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیشی کو حکم دیا ہوئے ملزم کو فوری تلاش کرے. ملزم کو فوری تلاش کرنے کے بعد ملزم کو ادھر لے کر آئے، جس کو شامل تفتیش کیا اور انٹیروگیشن بھی کی. دوران انٹیروگیشن اس نے بتلایا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور میں اکثر اوقات کافی دفعہ اپنی سالی کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، اور غلطی کر لی ہے، معافی دی جائے. لیکن اس کے معافی کے باوجود زنا بالجبر کرنے کا ثبوت بھی آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حملہ بھی ہو گئی. اس کے بعد اس کی امروز میں نے گرفتار کیا ہے. آئندہ ریمانڈ لینے کے بعد ڈی این اے کرانے کے بعد تمام شہادتیں اکٹھی کر کے انشاءاللہ اس کے خلاف چلان مرتب کروں گا. چلان مرتب کرنے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ سزا دلوانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز تو بہت سارے سامنے آتے ہیں کہ اپنی سالی کے ساتھ مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو نوجوان نسل کے لیے کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل کے لیے میسج تو یہ ہے، ایک آپ نے ایک کے ساتھ جب کہ نکاح کر لیا ہے وہ آپ کی بیوی ہوگی. اس کے علاوہ جو سالی ہوتی ہے وہ بھی تقریباً بہن کی درجہ رکھتی ہے. اس کو بہن سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایسا کرنا چاہیے. یہ اپنے قبیلے، اپنے عوام، اپنی اور تقریباً دنیاوی سبق ہے. لوگوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ سالی کے ساتھ زنا کرنا ایک بہن کے موجب ہے. اس کو ہر صورت لوگوں میں سبق حاصل ہوتا ہے، جیسے نئی نسل کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا بالجبر زنا ہے، اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد سالی کے جو زنا کرنا ہے یہ تو قبیلے کی سراسر بدنامی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے. یہ جو ہے نا اپنی یعنی کہ
صلاحیت اتنی نہ رکھتے ہوئے یہ ایسا لوگ کرتے ہیں جن کو اپنے اور پرائے کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو طیب نامی شخص ہے اس نے یعنی کہ اپنی سالی کے ساتھ ریپ کیا ہے، تو کیا اس کو کم سے کم کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ریپ کیس میں نارملی بندے کو کتنی سزا ہوتی ہے؟ یہ کم سے کم سزا تقریباً میرے اندازے سے سزائے موت ہوگی، لیکن اس کے بعد آگے تو سباب دید عدالت کی ہے نا، یہ عدالت کی سباب دید کے تحت سزا ملے گی۔ جی ناظرین، آپ نے ایس ایچ او صاحب کی بات سنی، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو جو آپ کی سالی ہے، یعنی کہ اس بندے کی جو سالی ہے وہ بہن کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ بہت سارے کیسز اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے رپورٹ کیے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رونما ہو رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا قانون بنایا جائے، اس طرح کے جو درندہ صفت انسان ہے جو بچوں کی، لڑکیوں کی زندگی تک تباہ کر دیتے ہیں، تو اسپیشلی ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس طرح عمران کو پھانسی دی گئی، ان کے خلاف بھی کوئی ایسا جو ہے نا پھندہ تیار کیا جائے جس سے جو اگر کسی ایک انسان کو سزا ملتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جتنے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو سبق ملے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں کمی دیکھنے کو ملے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے 42 HD TV۔